چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا. وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں. خاوند نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. تو خاوند نے کہہ دیا ہاں، عبید بن عمیر. یہ مسجد نبوی میں ایک خطیب تھے، اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے. اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر. تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے. آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ پھسلتا کیسے ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی باہر، مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو. تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے. اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نقاب ہٹا دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے منہ سے نکلے، وہ شرما گئی، واپس آ گئی. خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی. اس کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد وہ روز اپنے خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے. اگر کہتا ہاں تو خاوند کے پاس وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی. اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا. وہ راہبہ بن گئی. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا. ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے راستے میں آم کے درخت پودے دیکھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں، پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے. تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہیں ذرا رک جاؤ راستے پہ، اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں، اور اگر کوئی آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا. وہ جی چلا. جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی احد یرانا، اے ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا. آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں. اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے تقریباً، اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا. اور یہ یقین خود بخود نہیں بنتا تھا، ماں باپ بناتے تھے. تو اس ایمان کے کتنے فائدے ہیں زندگی میں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ایک تو ہے نا دعوت میں اس کو مدد مل گئی، نیکی میں اس کو مدد مل گئی، ایک پش مل گئی اس کو، وہ گھبراتا نہیں ہے، قدم بڑھاتے آگے. مگر ایک بڑا فائدہ یہ بھی کہ اس احساس کے ہونے کے بعد کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں، انسان گناہوں سے پھر بچتا ہے. مواقع موجود ہوتے ہیں، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے،
مگر وہ گناہ سے انکار کر دے.